بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 6 مارچ کی صبح کا ٹائم ہے۔ آپ سے ہم کلام ہونے کی جسارت کر رہا ہوں جی۔ کل الیکشن کمیشن نے فارم 45 فارم 45 اور 46 اپلوڈ کیے۔ کافی سارے فارم کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ کتنے ڈفر ہیں، کس برے طریقے سے ان کو چینج کیا گیا ہے۔ تو چینج کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کس بھی چینج کی ہے؟ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو فگرز ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے۔ زیادہ تر فارم 45 کو انہوں نے چینج کیا مسلم لیگ نون کے لیے، 2 کو 8 بنا دیا، 1 کو 9 بنا دیا۔ ان کے جو ہنڈریڈز والے جو فگر ہیں، جہاں پہ ہنڈریڈز والا فگر مکمل نہیں ہوتا ہے، سوٹ نہیں بیٹھتا ہے، وہاں پہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک فگر 1 لگا دیا، اور تعداد جو ہے وہ جو 1200 ہے وہ 11,000 بن گئی۔ اس قسم کے بھونڈے طریقے سے اس کو چینج کیا گیا ہے۔ اب وہ چیز جو ہے وہ کمان تیر سے نکل چکا ہے، وہ اپلوڈ کر دیے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ان لوڈ بھی کر دیے ہیں۔ ویب سائٹ سے فارم 45 دوبارہ ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن اب اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی سارے ہاتھوں میں جا چکے ہیں، لوگوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیے ہوں گے، اسکرین شاٹس بھی لیے ہوں گے۔ اب ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہوں گی، شروع ہو گئی ہیں، مختلف فارمز کے اوپر بھی یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوگی کہ نظام کیسے ننگا ہوا ہے۔ کیونکہ دھاندلی بھی اس انداز میں کی ہے کہ دیکھنے والا کہے یار کتنے ڈفر ہیں یہ، اتنی سی بھی محنت نہیں کی ہے کہ اس کو چلو مینیج ہی کر لیں۔ شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے جو کار خاص ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ محنت سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ چلو دھاندلی بھی کرنی ہے تو محنت تو کرو نا، کوئی چیز سمجھ آئے۔ کمال کر کے رکھ دیا۔ دوسری بات، لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کیس کی شروع ہوا ہے، پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ جو پروسیکیوٹر ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، ان کی طرف سے وکیل صاحب پیش ہوئے ہیں، جی مجھے ابھی اپوائنٹ کیا گیا ہے، مجھے ٹائم دیا جائے۔ ابھی چونکہ کل کیس فکس ہو چکا ہوا تھا تو جج صاحب نے آگے سے اس کو ریمارکس دیے کہ جی آپ کیس سٹارٹ کریں، دیکھ لیں گے جو چیز آپ نے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، کیس سٹارٹ کریں تاکہ کیس چلے، اور جو ثبوت ہے وہ موقع کے اوپر ہم دیکھ لیں گے۔ بڑا ویلڈ سا پوائنٹ تھا کہ ابھی تو صرف آرگومنٹ ہے، آرگومنٹ دینے دیں، اس کے بعد آرگومنٹ کے اوپر جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ عدالتی کارروائی کو سمجھتا ہے تو وہ اس بات کو دیکھتے تھے۔ جائی صاحب نے بڑا بیلنس قسم کی بات کی ہے۔ کام سٹارٹ ہوا ہے، عمران خان کے وکیل نے سائفر کے اوپر دلائل دیے ہیں اور تقریباً سائفر کیس جو ہے نا وہ ختم ہی کر دیا ہے۔ باقی چیزیں بھی آنے والے ہفتے کے اندر دوبارہ ہیرنگ ہوگی تو وہ چیزیں مزید اس کو کلیریفائی کر دیں گے۔ بنیادی طور پر سائفر چیز کیا ہے؟ سائفر وہ ڈاکومنٹ ہے، وہ ایک پیغام ہے جو ہمارا سفیر باہر سے ہمارے دفتر خارجہ کو بھیجتا ہے، لیکن وہ اوپن نہیں ہوتا، اس کو کوڈ کیا جاتا ہے تاکہ راستے کے اندر جو پیغام رسانی چیک کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ دیکھیں گے تو صحیح ظاہر ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کافی ایلیمنٹ ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں گے لیکن وہ سمجھ نہ پائیں، اس لیے وہ کوڈ کر کے بھیجا جاتا ہے دفتر خارجہ میں۔ اس کے اندر اس کے جو ٹرانسلیٹر ہیں، جو اس کی ڈی کوڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس کی میسیجنگ آگے کرتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹ کو سائفر بولتے ہیں۔
اب سائفر آیا ہے، اس سائفر کے اندر میسیج تھا کہ جی ہمیں ہمارے سفیر کو بتایا ہے اس نے، ڈونلڈ لو نے، کہ جی عدم اعتماد ہو گئی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے، نہیں کرو گے تو ہم آپ کو کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس کمال کی بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ہٹا دو گے تو آپ کو معاف کر دیں گے۔ پاکستانی الفاظ پہ غور کر رہا، کوئی بھی نیریٹو بلڈ کرنے والا جو بندہ ہے وہ اس کو پھر کیسے لے گا؟ آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی اٹھ جائے گا، عدت والا کیس بھی ختم ہو جائے گا، بالآخر خان باہر آئے گا، کیونکہ پاکستان کو سیاسی طور پر ابھی اگر کسی بندے کی ضرورت ہے نا، وہ عمران خان ہے، کیونکہ یکجہتی کی ضرورت ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے، ایک پریکٹیکل کام کی ضرورت ہے۔ کون کرتا ہے؟ جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ اب مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ وہ کل جو فارم 45 اپلوڈ ہوئے ہیں نا، اب تو انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے۔ اب چونکہ تیر نکل چکا ہے، اب تیر کہیں نہ کہیں تو جا کے بیٹھے گا، راستے میں جاتا ہوا تیر نظائر بھی آ رہا ہوگا، اب تیر واپس کمان میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے، یہ چیز کسی دوسری طرف بیٹھے گی۔ ایک جو بات چلا رہے ہیں جی، وہ خط لکھ دیا ہے، عمران خان نے خط لکھ دیا ہے۔ عمران خان نے خط کیا لکھا ہے؟ الیکشن ہوئے، ریگ ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں شیورٹی دی تھی، آئی ایم ایف نے شیورٹی دی تھی کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یا پی ڈی ایم کا جو سیٹ اپ ہے وہ الیکشن فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے گا۔ اب نہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں، نہ فری ہوئے ہیں، نہ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں۔ گارنٹی دینے والے کو پوچھنا تو ہے نا بھئی، آپ نے گارنٹی دی تھی، آپ کی گارنٹی کہاں پہ ہے؟ گوہر خان، عمر ایوب اور مسمل اسلم جو پاکستان تحریک انصاف کے اکنامکس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بتایا ہے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی ہے وہ یہ کہ 1988 سے لے کر آج تک پاکستان آئی ایم ایف کے 14 پروگراموں میں گیا ہے، مطلب پاکستان نے آئی ایم ایف سے 14 دفعہ قرض لیا ہے۔ قرض کا جو وہ یہ جو پیکج ہے وہ ایک دفعہ مکمل ہوا ہے، 13 دفعہ نامکمل ہوا ہے۔ بات چیت ہو گئی، ڈاکومنٹ سائن ہو گئے، ٹرم اینڈ کنڈیشن سائن ہو گئی، لیکن ان کے مطابق ان ٹرم اینڈ کنڈیشن کو، وہ جو میمورنڈم کے اندر چیزیں لکھی ہیں وہ مکمل نہیں کی گئی۔ 14 دفعہ پروگرام لیے، 13 دفعہ وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن مکمل نہیں کی گئی، سال 1988 سے 2023 تک۔ عمران خان کا پیریڈ کتنے سال رہا ہے؟ 3 سال جو ہے، باقی کا پیریڈ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یہی رہے ہیں، کیونکہ اس دوران میں جو جناب مشرف نے ڈکٹیٹرشپ کا ایک دور گزرا ہے، اس کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چلا ہے۔ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ مشرف نے آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیا تھا، قرضہ لیا مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے یا پاکستان تحریک انصاف نے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 ارب کا قرضہ لیا ہے، یہ تقریباً 3,000 سے کام سٹارٹ کر کے 43-44 ہزار ڈالر پہ پہنچا ہے۔ 3,000 یہ پی ٹی آئی کا نکال دیں، پانچ نکال دیں پی ٹی آئی کا، 40,000 جو ڈالر ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لی ہے۔
پروگرام مکمل نہیں کیا، پیسہ کدھر گیا کوئی پتہ نہیں۔ ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا تھی؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہے، جو قرض دینے والا بندہ ہے اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن وہ سیٹ کرتا ہے، وہ مقروض ملک کو انسینٹو نہیں دے رہا ہوتا، وہ الٹیمیٹ اس کو دبا ہی رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بھی سارا برڈن ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل سی ہے، اس پریس کانفرنس کو غور سے دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے، اصل اس کے اندر گہرائی میں جا کے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کھلواڑ کیا ہے۔ کوئی بھی ذی شعور جب اس کو دیکھے گا تو وہی کچھ کرے گا جو 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان کی عوام واقعی باشعور ہو چکی ہے، سوچنے سمجھنے لگ گئی ہے اور اسی ڈائریکشن میں فیصلے کر رہی ہے، لیکن پاکستانی عوام کو سرو کرنے والے لوگوں نے ابھی تک اپنی روش کو چینج نہیں کیا ہے۔ وہ اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح 1988 سے آنورڈ چل رہے ہیں۔ 1988 میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جو کرپشن کا راج ہے، اس کے اندر یہ جو تیزی آئی ہے، جو سیلاب آیا ہے، جو طوفان آیا کرپشن کا، وہ 1988 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی بیوروکریسی کو ہم دیکھیں، اس سسٹم کو دیکھیں، کرپشن تو تھی لیکن اس لیول پہ نہیں تھی جس لیول پہ 1988 کو بات شروع ہوئی ہے۔ اس کے اندر آئی پی پیز کا معاہدہ بھی شامل ہے، جو کہ جس نے کہ پاکستان کی عوام کو بالکل جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیپیسٹی کے چارجز بھی دے رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹیں بھی دے رہے ہیں، پروفٹ بھی دے رہے ہیں، بجلی کی قیمت بھی دے رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی عوام سارا کچھ برداشت کرتی ہے، اس کا انسینٹو چند لوگوں نے دیا ہے۔ اگر ماضی میں دیکھیں تو رینٹل پاور کے نام سے بھی باتیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہی لوگ کیا کرتے نا، یہی پولیٹیکل لوگ کرتے تھے۔ عدالتوں میں تو چیز جاتی ہے بیس لیس ہوتی ہے، ثبوت نہیں ہوتا ہے، وہ ایک پولیٹیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہ فارغ ہو جاتے ہیں، ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال چل رہی ہے، لیکن یہ جو دیمک ہے، جتنی دیر تک یہ دیمک جو اس وقت بالکل ایک مکمل سالڈ کمبینیشن کی طرح 9 فروری کے رزلٹ کے بعد ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی صفائی نہیں ہوتی، اس وقت تک پاکستان کی ترقی نظر نہیں آ رہی، پاکستان کی ڈائریکشن، پاکستان کا اسموتھ وے چلنا یہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ لیکن نا امید نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل اس چیز کی نکالے گا، اور پاکستان اس گرداب سے، اس دلدل سے انشاءاللہ ضرور نکلے گا۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، کائنڈلی لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، کامنٹس کے اندر کوشش کریں سوال کریں، تاکہ اس کے اوپر جواب، سوال و جواب کا ایک کمبینیشن بنے، میرا آپ لوگوں کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔